اب میں فیس کے ایشو پہ آ جاؤں. 20% کم فیس ہم نے پنجاب نے ہم نے سب سے پہلے کیا ہے پورے پاکستان کے اندر, اور وہ 20% ڈسکاؤنٹ مارچ اور اپریل اور مئی کے مہینے کا ہے. ایک مہینے کی فیس ایک مہینے کی فیس ایک وقت میں لی جائے گی, کوئی 2-3 مہینے کی فیسیں اکٹھی نہیں لی جائیں گی. اب ٹیچرز کو فائر نہیں کیا جائے گا, ٹیچرز کو پوری سیلری ملے گی. سب مجھے جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ عثمان بزدار صاحب نے کی, جن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑا میرے ساتھ بیٹھ کے اس چیز پہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا, تو میں عثمان بزدار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری ساری سجیشنز کو مانا اور اس پہ ایگری کیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ عام لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہیں. یہ آپ مت سمجھیں کہ جی ہم کسی کے اوپر, یہ ہر ایک نے مل کے اس کو ریلیف دینا ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر. سو اس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جو 2-3 چیزیں ہم اور کرنے لگے, میں آپ کو یہ بتا دوں یہ اسی سجیشنز کے اندر تھیں. ایک تو ٹیچرز کا ہو گیا, ایک منتھلی فی کا ہو گیا, ایک ڈسکاؤنٹ کا ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ کلاس 1 سے لے کے کلاس 8 تک جب بچے واپس اسکولوں میں آئیں, اور جو انہوں نے ابھی تک 2-3 مہینے مس کیے نا, باقی سارا سال تو وہ پڑھے ہیں انہی کلاسوں کے اندر, تو ان کو جو ہوم ورک پیکس ملیں گے یا نہیں بھی ملتے, اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بچوں کو ہمیں پروموٹ کر دینا چاہیے. کوئی ایسی راکٹ سائنس وہ نہیں پڑھ رہے پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک کہ ان کو, کیونکہ ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشنز ہیں ملک کے اندر اس وقت. جب ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشنز ہوتی ہیں تو ایکسٹرا آرڈنری فیصلے کرنے پڑتے ہیں آپ کو. سو اس لیے ہم اس پہ بھی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلی سے 8 تک, جو پہلی سے جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک بچے ہیں, ان کو پروموٹ کر دیا جائے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پیف کے اوپر بڑی بات ہو رہی تھی. میں چاہتا ہوں کہ آج بات اس پہ کی جائے کیونکہ اس پہ CMIT کی رپورٹ بھی آ گئی ہے. دیکھیں, جب ہمیں حکومت ملی تو سب نے بڑا کہا جی کہ پیف کی سکول بڑھائیں, پیف کے سکول بڑھائیں. مجھے ہمیشہ سے شک تھا, ہمیشہ سے, کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. اس کے اندر پرابلمز تھیں, ہمیں صرف کوئی بندہ ایسا MD نہیں مل رہا تھا کیونکہ ایڈیشنل چارج ملی جا رہے تھے لوگوں کو, باقی چیزیں جو کہ آئے اس کی پوری ڈیٹیل میں اس کی انویسٹیگیشن کرے. سو اب جو MD پیف ہیں جو 7 جنوری کو آئے, اور 9 جنوری کو میں نے ان کو اپنے آفس بلایا اور میں نے ان سے کہا جی کہ آپ کا اس وقت اور کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ اس میں پرابلم کیا. انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کی اور ایک رپورٹ بنا کے مجھے دے دی. اس کے بعد ڈپارٹمنٹ نے اپنی ایک الگ ٹیم بنائی, ایک کمیٹی بنائی جس نے MD پیف کی رپورٹ کو ویریفائی کیا کہ جی انہوں نے جو چیزیں فائنڈ آؤٹ کی ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. اس کے بعد یہ 9 جنوری کا شروع ہوا ہے. سو کہیں سے ڈاکیومنٹس لیک ہوئے تو ایک چینل نے چلا دیا جی کہ پیف میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہ ان کے کہنے پہ نہیں ہو رہا, میڈیا کے کہنے پہ. یہ ہم نے میڈیا جو خبر چلی تھی اس کے بہت پہلے یہ شروع کر دیا ہوا تھا. اور کیونکہ میں آپ کو اس کا ثبوت اس طرح دے سکتا ہوں کہ وہ ڈیٹڈ منٹس والی میٹنگز ہیں ہمارے پاس, ان کے ریکارڈ ہے سب چیزوں کے. اس کے بعد CMIT کی رپورٹ آ گئی. اب CMIT کی رپورٹ کے اندر یہ پتہ لگا کہ جی جو ہم نے انویسٹیگیشن کی وہ بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ کو 3 چیزیں بتا دیتا ہوں. نمبر 1, جو رسپانسبل ہوگا میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو, یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا دوں. اس وقت اس پہ کام ہو رہا ہے کہ چارٹ بنایا جائے اور دیکھا جائے کون کون رسپانسبل ہے. 2.5 لاکھ سے زیادہ بچہ جو ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ اس کی ہمیں ریکارڈ نہیں, اس کی ہمیں ریکارڈ کہہ لیں یا آپ اس کی وہاں پہ اسکولوں میں نہیں ہے نہیں ہے, وہ ہمیں بھی سارا کنفرم کریں. مگر جو ایگزیکٹ نمبر آیا ہے وہ آیا ہے 289,000. یہ 289,000 کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ کروڑوں اربوں روپے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, جب میں منسٹر بنا تھا اور جب مجھے پیف کا سسٹم پتہ لگا تھا تو مجھے پتا تھا اس میں کوئی خرابی ہے, تو ہم نے ایک سکول بھی نیا ایڈ نہیں کیا. میں نے کیوں نہیں ایڈ ہونے دیا ایک سکول نے ایڈ,
کیونکہ جب مجھے پتا ہے کہ کسی چیز میں کوئی پرابلم ہے تو تب ہم نے یہ سارے اسکول جو ہیں وہ نون لیگ کے اس ٹائم کے سارے جمع ہوئے میں. یہ سارا جو آپ دیکھیں جب ہمیں کہتے ہیں نا جی ان کو پکڑے ٹائم لگتا ہے, چھپا کے چیزیں رکھی جاتی ہیں, بتائی نہیں جاتی. یہ تو ہم زبردست ایم ڈی لے کر آئے جس نے ایک اس کو نہیں انفارمیشن دی جا رہی تھی, شمیم صاحب کو جو ایم ڈی ان کو انفارمیشن نہیں دی جا رہی تھی. انہوں نے زبردستی ساری انویسٹیگیشن زبردست کی. اور اب آپ دیکھنا جو بورڈ ہے, بورڈ بھی ہم نے ڈسمینٹل کر دیا پیف کا. انشاءاللہ تعالی نیا بورڈ بنے گا, نیا بورڈ بنے گا. جو ذمہ دار ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. اور جن کی پیمنٹس کے اندر یہ لوگ آئے ہیں وہ پیمنٹس ہم نے روک دی بھی ہیں. جس دن ہمیں یہ پتہ لگا تھا ان بچوں کا 289,000 کا, ہم نے اسی دن پیمنٹس روک دی تھی. ابھی بھی پیمنٹس ان کو جا رہی. تبھی آپ جا کے میرے سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ پیف والے میرے کتنے خلاف باتیں کر رہے ہیں. مجھے پرواہ نہیں ہے, جتنی مرضی میرے خلاف باتیں کر لیں, مگر میں عوام کا 1 روپیہ بھی غلط طریقے سے استعمال نہیں ہونے دوں گا. میں نہیں ہونے دوں گا. جو ذمہ دار ہے اس کو پکڑا جائے گا. آخری چیز, آپ لوگوں نے آج تندور کا کھانا کھایا یہاں پہ کہ نہیں کھایا؟ نہیں کھایا کسی نے بھی, مگر ضرور ٹیسٹ کریں, کیونکہ میں آپ لوگوں کو چاہتا ہوں, کس لیے چاہتا ہوں کہ آپ ٹیسٹ ضرور کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کتنی اچھی کوالٹی کا ہم کھانا دے رہے ہیں. ہمیں ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب ہم فری چیز دیں گے تو اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی کی بھی مدد کر رہے ہیں تو وہ بڑی ایوریج مدد ہوگی یا بلو پار مدد ہوگی. اگر آپ آج کھانا ٹیسٹ کریں, یہ بہترین سے بہترین چیزیں جو ہم ان کو دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حلقے کے لوگوں کو یہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑے 2 ٹوک الفاظ میں اس بات کا اعلان ایک دفعہ پھر کیا, جو چیف منسٹر نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ جو بچوں کی فیسیں ہیں ان کو 20% ریڈیوس کر رہے ہیں جی, اور 1 بائی 1 یہ فیس ادا ہوگی, ایک ساتھ ہوگی بھی نہیں جی. لیکن جو ایجوکیشن پرائیویٹ ان کی تنظیم ہے اسکولوں کی, انہوں نے تو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وہ نہ تو اس فیس کو کم کریں گے نہ ہی وہ یہ کر سکتے ہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے اور حکومت جو عدالت کا پچھلا فیصلہ ہے اس کو رجوع کرے. 2 دن گزر چکے ہیں, ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہو سکا. وہ اس کی فکر نہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے آج سے 5 دن پہلے 6 دن پہلے جب بھی میٹنگ کی پرائیویٹ اسکول کے اونرز کے ساتھ, انہوں نے فلیٹ آؤٹ کہہ دیا کہ ہم نے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دینا. آپ ذرا یہ صرف دیکھیں کہ ان حالات میں, یہ ملک کے اندر جنگی حالات ہیں, جنگی حالات ہیں یہ, اور اس میں بھی وہ جن لوگوں نے ان کو ارب پتی بنایا ہے, جن لوگوں نے ان کو کروڑ پتی بنایا ہے, ان کو وہ ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان ماں باپ کو آپ سب نے, ہم سب نے مل کے ان کو ارب پتی اور کروڑ پتی بنایا ہے اور وہ ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں. سو میں آپ کو اتنا بتا دوں, آپ نے جو کہا ہے میں پیرنٹس کو آج کہہ دوں, ہم 1 ہفتہ دے رہے ہیں, ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں. ریوائز فی چلان جو ہے وہ سکولز بنا کے بھیج دیں. جو نہیں بھیج رہے میں آپ کو ایک ٹیلی فون نمبر اناؤنس کروں گا, وہ سوشل میڈیا پہ بھی, ٹی وی پہ بھی اناؤنس ہوگا. جس کی ریوائزڈ فی بل نہیں آ رہا وہ ہمیں بتائیں. کسی پیرنٹ کو ابھی پے فی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک اس کے پاس ریوائز چلان نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سب سن لیں. جس کے پاس ریوائز چلان نہیں ہے وہ فی مت پے کرے. نمبر آپ کو مل جائے گا, کیونکہ ہم ٹائم دے رہے ہیں اسکولوں کو, انہوں نے بھی پرنٹ کرنی ہے, سب چیزیں کرنی ہیں, لاک ڈاؤن کی وجہ سے پرابلمز ہیں. میری ریکویسٹ ہے پرائیویٹ اسکولز کو, پرائیویٹ اسکولز کے اونرز کو, خدا کا واسطہ ہے رحم کرے لوگوں پہ. انہی لوگوں نے آپ کو, جو آج آپ بنے ہوئے ہیں, انہی لوگوں نے بنایا آپ کو. سو ان کے اوپر صرف 2 مہینے کی ہم تو ریلیف مانگ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کوئی 6 مہینے کا ریلیف دیں, کوئی سال کا ریلیف دیں. 2 مہینے کا صرف, وہ بھی 20% ریلیف مانگ رہے ہیں. آگے یہ بتائیے گا کہ اسکولز نے جو ہے وہ 2 ماہ کی کٹی فیسوں کا واؤچر دیا, جس میں فیسیں کمی کی بجائے 5% اضافہ کر دیا گیا. سر وہ میں نے آپ کا جواب دے دیا, آپ سے رجوع کریں اس بات, جس کے پاس ریوائز بل نہیں ہے. کہ پیف کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ پیف کے حوالے سے آپ نے بورڈ کو تحلیل کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ ایم ڈی آئے ہیں, انہوں نے انکوائری کا آغاز کیا ہے. تو یہ انکوائری جو اس سے پہلے کی شروع ہو چکی ہے, پہلے ہی بے فارم انہوں نے کہا تھا کہ اپلوڈ کریں اور جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں موجودہ کے بعد ہوئی یہ, دوسرا یہ بتائیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کرپشن تھی, تو یہ جو آج
यहाँ से फंड बचेंगे इनको किसी दूसरे मंसूबे पर लगाएंगे? ये बात हो रही है कि जो आप मॉडल स्कूल या इंसाफ स्कूल जो लाहौर में शुरू करें किराए की इमारतों में, उनकी तरफ फंड देखिए वो तो अभी हम डिसाइड करेंगे कि पहले हम ज़रा सारी ये है जो जिम्मेदार है पहले उसका तयन किया जाए, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं वो सारी आइडेंटिफाई की जाए। थर्ड पार्टी ऑडिट हो रहा है, इंडिपेंडेंट पार्टी से, एडवोकेट जनरल के ऑफिस से थर्ड पार्टी ऑडिट होगा इसका पूरा पिछले 3 साल का। हर चीज़ की जाएगी बाय द बुक और किसी चीज़ को भी अनकवर्ड छोड़ा नहीं जाएगा। मैं खुद आपके सामने आके, मुझे बड़े लोगों ने कहा, मुझे बड़ी सिफारिशें आई, मुझे बड़ी कॉलें आई, ये ना करें, ये ना करें। मैंने कहा क्यों ना करूं भाई, मुझे आप सोच नहीं सकते कि कहां से कॉल नहीं आई कि पैफ को मत छेड़े। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कहां से कॉल नहीं आई कि पैफ को मत छेड़ें जी, सब ठीक है। मैं तो छेड़ूंगा भाई। अच्छा सर, So, इसलिए बाकी जो PEF के जो कितने स्कूल्स हैं उनको अदायगी कर दी है? आपके गुज़श्ता रोज़ 3-4 रोज़ पहले आया है कि इतने स्कूल्स को अदायगी कर दी है। और साथ ये भी बताइएगा कि गवर्नर लेवल पे जो लोग हैं PTV से कट करवा रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पर इतना मीडिया बुलाया, सोशल डिस्टेंसिंग की, यहाँ पर खिलाफवर्जी हो रही है, आपने खुद मास्क लगाया, तो जो देखने वाले हैं, जो लाइव अभी आपको देख रहे हैं, तो किस तरह आपकी बात पे अमल करेंगे? इमरान खान ने ये कहा है मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल, 1 मीटर का फासला रखें, लेकिन आप सूबाई वजीर हैं पंजाब के और आपने यहाँ पर खिलाफवर्जी और क्या? सर मैं सिर्फ ये टोटल 10 मिनट के लिए खड़े हुए हैं सिर्फ बातचीत करने के लिए, इसके बाद सारे डिस्पर्स हो जाएंगे। जैसे ही बातचीत खत्म होगी, क्योंकि बातचीत बहुत जरूरी है, करके मैं फौरन डिस्पर्स हो रहा हूँ। विद इन 10 मिनट्स यहाँ से हम डिस्पर्स हो जाएंगे। ये भी बताइएगा कि आप PEF के हवाले से बात कर रहे हैं कि बहुत शुक्रिया। चेयरमैन के हवाले से बताइएगा, PEF के हवाले चेयरमैन ही बैठे सर आराम से मैं सुन रहा हूँ। क्या एक्साइटमेंट की एक्साइटमेंट ना हो सर, एक्साइटमेंट ना हो। मैं इधर ही हूँ, आपके लिए खड़ा हूँ, किसी के लिए नहीं खड़ा। अच्छा चेयरमैन तो एक सेकंड में क्या जवाब दो कि पैफ के कितने? सर पैफ के हमने सारे स्कूलों की पेमेंट कर दी है सवाए जिसके अंदर वो 289,000 उसका सामने देखिएगा। बता देना।